خدا یسوع مسیح کے عظیم و برکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ بڑی اچھی بستش ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ بستش ہی کرتے رہے، تو لیکن خدا کے کلام کے اندر پطرس کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا نے اپنے ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دیا ہے، جس کو خدا نے عزت دیا ہے ضرور ہے کہ ہم بھی اس کو عزت دیں۔ آمین۔ سو آئیں خدا کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالے پیدائش کی کتاب اور اس کا 6 باب، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ میرے پاس آدمی سامنے ٹائم مجھے بتا دیا ہے تو بڑے دھیان سے اس کا 6 باب اور اس کی میں اپنے سامنے 9ویں آیت سے پڑھنے لگا۔ سو یہاں خدا کے کلام میں مرقوم ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے حد تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھر گئی تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی۔ سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ آمین۔ اس کے اندر ایک بڑی ضروری، جو پہلے میں نے 9ویں آیت پڑھی تھی، ایک بڑی ضروری بات میں آپ کے سامنے پڑھ گیا ہوں۔ یہاں لکھا ہے اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا جی؟ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ وہ کون تھا؟ جی؟ نہیں، موسیٰ تو بعد میں آیا، نوح سے پہلے، نوح سے پہلے بھائی زمان نوح کا اپنا نوح کا دیا۔ نوح کے بارے میں لکھا ہے نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ غائب ہو گیا، خدا نے اس کو زندہ کیا۔ ٹھیک ہے؟ آج اس چیز کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ خدا سے چلنے کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں 2 شخصوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور ان 2 کی زندگیوں میں بڑا کمال، معجزہ کہنے بڑا کمال کہ دونوں کی زندگیاں بچ گئی۔ ایک زندہ اٹھا لیا گیا، اور ایک خدا نے لکھا ہے کہ پوری دنیا، خدا نے کہا ہر بشر کا خاتمہ میرے پاس آ پہنچا۔ تو کیا نوح کو خدا نے کہا کہ تو ایک کشتی بنا، اور اس میں کشتی بنائی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا کے کلام بتاتے ہیں 120 سال تک نوح منادی کرتا تھا، 120 سال تک منادی بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ کشتی بھی بناتا تھا۔ 2 کام وہ کرتا تھا، کشتی بھی بنا رہا تھا اور منادی بھی کر رہا تھا۔ بڑا ہارڈ ٹارگٹ اس کے سامنے تھا، اور یہ کام جب اس نے کمپلیٹ کر لیا، کشتی کو بنا لیا، تو خدا پھر اس سے انقلاب کیا۔ خدا نے کیا کہا؟ تمام بشر کا خاتمہ میرے پاس آ پہنچا، اور میں کیا کروں گا؟ پانی سے ساری دنیا کو ہلاک کر دوں گا۔ لیکن لکھا ہے کہ نوح خدا کی نظر میں راست باز تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور اس کے بعد خدا نے جب 120 سال اس نے منادی کر لی، خدا نے کیا بس سٹاپ کر دیا، کیونکہ کشتی وہ تیار ہو گئی تھی۔ اب خدا نے کہا کہ اب تو کیا کر، اپنے خاندان کو لے اور کشتی کے اندر آ جا۔ کشتی کے اندر کیا کرے؟ آ جا۔ 7 دن کے بعد زمین کے اوپر پانی آ جائے، 7 دن کے بعد میں طوفان زمین کے اوپر بھیج دوں گا، اور
ساری دنیا جو ہے پانی کے وسیلے سے وہ تباہ ہو جائے گی. اور خدا نے اس کو کہا 7 دن کا ٹائم دے دیا کہ 7 دن کے بعد زمین کے اوپر طوفان کیا ہے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور خدا کے کلام کے اندر خدا نے اس کو کہا پاک جانور اپنے ساتھ لے لے, اس کو بھی ان کو بھی تو کشتی میں لے گیا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ نوح اپنے خاندان کے ساتھ کشتی کے اندر آ گیا, اور پھر خدا نے لکھا ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا, لاک کر دیا, اور نوح اس کے اندر آ گیا. اور 7 دن کے بعد زمین کے اوپر لکھا ہے کہ طوفان کا پانی جو تھا وہ آ گیا. لیکن اس سے پہلے اس کی بچنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. ہنوک کا بھی لکھا ہے کہ جہاں خدا قدم رکھتا وہ بھی خدا کے قدم کے ساتھ قدم رکھتا, خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ کتنی بابرکت بات ہے, کتنی ہمارے لیے سبق آموز بات ہے. آج بھی یہ ویسے ہے. ٹھیک ہے. اگر بچنا ہے تو خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا نے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے پاس آ پہنچا ہے, اب میں ساری دنیا کو ہلاک کروں. لیکن نوح خدا کی نظر میں راست ہے. میرے عزیزو, یہ واقعہ تو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں, یہ واقعہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں, لیکن اس ٹائم زمین کے اوپر بدی جو تھی کلام کہتا ہے بہت بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی تھی. یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ صرف 8 جانیں بچی. 8 جانیں خدا کی حضوری میں جو تھی وہ راست باز تھی, باقی سب نہ سب اس لائق ہو گئے کہ پوری دنیا خدا کو برباد کرنے کا. ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے نئے عہد میں یہی بات کہی ہے, جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوا. ہم کون سے دنوں میں رہ رہے ہیں, نوح کے دنوں میں یا ابن آدم کے دنوں میں؟ ابن آدم کے دنوں, یعنی کہ ہم بھی خاتمے کے قریب ہیں. یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا نوح کے ساتھ اپنے ٹائم کا, جیسے نوح کے ٹائم ہوا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوا. اب متی کے انجیل میں جب یسوع نے وہ میں پڑھوں کبھی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ کھاتے تھے. اب کھانا پینا کیا گناہ ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں لوگ کھاتے پیتے تھے, بیاہ شادی کرتے تھے. دوسری مثال یسوع نے دی بیاہ شادی. تو کیا بیاہ شادی کرنا گناہ ہے؟ کیوں جی بھائی صاحب, لوگ کھاتے پیتے تھے, کھانا پینا چھاڑ دیں گے, کی کریے کڑے پاس سے جائیے, بیاہ شادیاں چھاڑ دیں گے. سیزن شروع ہو گیا 11ویں دن, اب ایک نام ہو گیا کس طرح ہے کہ چھاڑ دیں. یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں تسی آپ ہی کہہ رہے کہ اسی بھی ہونا اسی خاتمہ ہے. یسوع مسیح نے کہا جس طرح ابن آدم نوح کا ٹائم ہویا ابن آدم کے دن, سو اسی سے آپ بھی ٹائم چکا رہے اسی بھی خاتمے کے قریب ہے. یسوع نے کہا جیسے کہ ابن آدم تک کی انہیں نشان کی دسیا لوگ کھاتے پیتے تھے. اب یعنی کہ نوح کے ٹائم میں لوگ کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے. اب کھانا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے, پینا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات سمجھے, کھانا گناہ نہیں ہے, پینا گناہ ہے. عیش. اور اب میں الفاظ ایسے نہیں بول سکتا کہ وہ جو ہے وہ گناہ ہے, کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن دوسرے ایسے کام کرنے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ گناہ ہے. شادی کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن وہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ دیا تھا. نوح کے ٹائم میں, نوح کے ٹائم میں لوگوں نے اپنا روزگار کی زندگی کا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اب ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسے ہی ہو گیا. باہر کی باتیں چھوڑ دیں, پاکستان کے اندر میں نے بڑی پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں شادی ہوئی ہے, اور اب یقین جانے وہ گناہی ایسے ہیں کہ ان کو یہاں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی ایسی شادیوں کی اجازت دی جا رہی ہے, وہ شرم کی بات ہے. یقین جانے
شادی بیاہ کرنا گناہ نہیں ہے، ضرور جائیے گا، اگلے مہینے میں پتا ہے شادیوں میں ضرور جائیں، لیکن جو کام الٹ ہے خداوند یسوع مسیح نے وہ بتایا کہ نوح کا طوفان کس وجہ سے ہے، یہ اس پہ بتانے کا بیاہ شادی اس ٹائم میں بیاہ شادی کا جو تھا وہ طریقہ لوگوں نے بتا دیا، جس کی وجہ سے طوفان آیا اور پوری دنیا کو بربادی نے لپیٹ لیا، صرف 8 جانوں تک۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ویسے پترس کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں زمین ویسے ہی، لیکن ایک چھوٹا سا جھٹکا پچھلے دنوں لگا ہے، پچھلے چند ماہ پہلے کرونا ہے، جیسے یہ پوری دنیا کے اوپر نوح کے وقت میں بربادی آئی تھی، یہ کرونا بھی ایسے تھا، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، اور یہ عالم تھا، کوئی ایک دوسرے کو تسلی بھی نہیں دیتا، تسلی کی دینا ہی چاہتے کوئی نہیں سے بول رہے، پادریاں نے پابندی لاتی ہیں، اور میں نے ایک پاسٹر کے باہر میں یہاں میسج دے رہا تھا، وہاں مجھے نہیں پتا انہیں سب سے میرے فون رکھے ہوئے ہیں، اور فون جو تھا اسی فون کی طرح وہ آن لائن چل رہا تھا۔ اچھا وہ میں کرونا کے اوپر 2-3 باتیں کر دی، ایک فیملی پتہ نہیں 2-3 مہینے تو اندر تڑی ہوئی سی، اور انہوں نے ہر بندے کا اپنے گھر میں انٹری کر دی، اور میں نے ان کو بتا دیا، اور میں کیا اور یقین کرنا کرونا کے اندر زیادہ شکر ہے، اور میں لوگوں کو تسلی دیتا رہا، میں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ پیسے کی 2 چڑیاں نہیں ملتی، ان میں سے ایک بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی، تمہاری قدر تو چڑیاں سے زیادہ ہے، اور میں کہ ایسی چڑیاں نہ بھی رہ پاتے ہیں کہ ایویں ایسی پھڑک جانا گے، خدا کے کلام کہتا ہے یسوع نے پھر کہا تمہارے سر کے بال نہیں ہیں، جہاں اس نے چڑیوں کی بات کی، سپیرو کی بات کی، اس نے کہا تمہارے سر کے بال نہیں ہیں، ایک ماں نے اپنے بچوں کے سر کے بال نہیں، سب سے خدا کتنا پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے سر کے بال نہیں ہیں، خدا کو کس قدر ہماری فکر ہے، وہ نیا نہ کوئی سمجھے کو گرجا ہوئے تھے کہ خدا کو میری فکر نہیں ہے، میرے تو بال ہی نہیں ہے، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے خدا اپنی محبت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سر کے بال نہیں ہوئے ہیں، خدا کو محبت ہے، اللہ ہے، خدا ہماری کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات بتا رہا تھا، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور میں نے ان کو بتایا یار میں کورونا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور آپ یقین جانیں میں ماسک پہنتا تھا لیکن بہت کم، پہننا چاہیے، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ، میں اپنے ایمان اور فیض کی بات کر رہا ہوں، تو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہتے بیچے سن لیتا اور میں کہ میں ایسے پھر رہا ہوں، تو خدا کے اوپر ایمان رکھے نہ کہ ماسک کے اوپر ایمان رکھے، ہم نے خدا سے زیادہ ایک ماسک کے اوپر ایمان رکھا ہے کہ میں سر بچا لے گا، خدا کے بچائے گا، یعنی کہ انج لگ رہا ہے کہ میں خدا ہی غائب ہو گیا دنیا سے، اور لوگوں نے توبہ توب ہو گئے، گناہگار لوگ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ایماندار لوگ بھی انہوں نے جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں بلکہ بہت زیادہ سے وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ کورونا جو تھا یہ پوری دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سناٹے گلیوں میں شاید آپ لوگوں نے دیکھے اور متقین کے کام کو رات کو آتے تھے، رات کو 10 بجے جب ہم آتے تھے 10:30 بجے چھٹی ہوتی تھی، سڑکوں کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ہو کا ایک عالم ہوتا تھا، دور دور تک بندہ نہ بندے نہیں ساتھ، اور وہ کہتے ہیں نا وہ کتا بھی نہیں بھونکتا، ایسی تھی، اور ہمیں ڈر پتا کیا ہوتا تھا، صرف ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ موٹر سائیکل نہ پنچر ہو، کیونکہ جتنے پنچر ہوئی بس پیدل ہی لگے جاتے، سانو کورونا نہ ہوتی یہ ٹینشن ہوتی تھی، اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بھی ایسے تھا انٹرنیشنل لیول کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک ایسا ہی عالم تھا، ہم وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عالم نوح کے وقت میں یسوع مسیح نے کہا جیسے نوح کے دنوں میں ہوگا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا۔ اب کرنا کیا ہمیں بھی خدا کے ساتھ چلنا، کیا ہمارے ساتھ ایسا کوئی خدا نے کہا، یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا نور جب تک تمہارے ساتھ ہے چلتے چلے، ایسا نہ ہو کہ تاریکی آگے تمہیں پکڑ لے، ٹھیک ہے،
نور جب تک تمہارے ساتھ ہے چلتے چلتے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ چلتے چلتے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی چلنا ہے قدم کے ساتھ قدم ملا کے یسوع کے چلنا ہے. میرے تھوڑے دنوں کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ یہاں بات میں میسج ہے، میں اس کے اوپر آج غور کر رہا تھا، اور وہ ہے خدا کی مرضی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس کے کلام کو پورا کرنا ہے. راست باز کیونکہ ہم بھی ہیں نور کی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنی ہے. پیروی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ جیسے وہ لکھا ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا. ہم بھی ایسے ہی خدا کے ساتھ ساتھ کیا چلنا ہے؟ خدا کے جب آپ کلام کو پڑھیں گے، یہ آپ کو تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میرے راہ کے لیے روشنی. اس کلام کو جب آپ پڑھنے والے ہو جائیں گے، جیسے کورونا کے دنوں میں لوگ گھر میں کلام اور بس کلام پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کا اثر کام شروع ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کا بھی اثر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو یہ کہتا ہے نا مردہ لگا تندی تو دنیا لگی تندی. جدو بندہ مر گیا تھا نا وہ بڑا ہی چنگا سی گلے لگ لگ بیبیاں کا تو رونا ایویں. میں ایک بیبی ہے سی، انہوں بڑا انہیں تو نگ تو جنازہ ویچ کے رون لگ پیا. وہ میرا دوست ایسے کہنا ہے کہ مرے تو جن سے میرے لابی کا کام بن گیا، یہ تو موقع مل گیا رون. وہ ایسے ہی ہوا، کرونا ختم ہوا تے لوگ جڑے خداوند اور دعائیں اور سب کچھ پاچو نالی ہوگی پیچھے بیٹھ. یسوع نے کہا نا جو کوئی حال پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھا میرے لائق نہیں ہے. لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب دنیا پھر جیسے نوح لکھا نا اس کا خاندان سارا راست پا تھا کہ گناہ ختم ہو گیا، جیسے وہ بھی کشتی کے باہر نکلے بعد میں پھر گناہ آ گیا. یہاں بھی یہی ہوگا، لوگوں کو ایک دفعہ زندگی مل گئی پھر خدا کو. اب یسوع مسیح نے یہی کہا تھا جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں. لوگ کھاتے پیتے اپنے کاموں میں بزی مصروف، کوئی خاتمے کا ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں. جیڑی وقتی طور پہ آئے کوئی گل نہیں، خدایا خدایا کر لیتا، جدو ٹل گئی تو پھر اچھا پائے بائے تو کون تو میں خام کھا. ہم پھر اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے اپنی مصروفیات. لیکن خدا کا کیا کلام، کیا یسوع کیا کہتا ہے؟ نور جب تک تمہارے ساتھ ہے چلتے چلتے. میرے عزیزوں، خاتمہ ضرور ہے، خاتمہ ضرور ہوگا. ہم ابھی پاسٹر صاحب بیشتر ابھی گیت گا رہے تھے، ہم خاتمے کی طرف، خاتمے کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہ صبر ہے. یہ کرونا نہیں تھا، ہمارے لیے ایک صبر ہے. اس صبر سے سیکھنا چاہیے. موت جو ہوتی ہے کچھ صبر ہوتی ہے. جب آپ کسی جنازے کے اوپر جاتے ہیں نا، وہاں جو کلام سنایا جاتا ہے وہ مردے کے لیے نہیں ہوتا، وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے ایک صبر ہوتا ہے. وہ جو سامنے بندہ پڑا ہوتا ہے نا مرا، وہ آپ کے لیے سبق ہوتا ہے کہ کل کو میرا بھی انجام یہی ہے. مسلمانوں میں ایک چیز ہے نا کہ نماز پڑھا کرو اس سے بہتر کہ تمہاری نماز پڑھی ہے کہ نماز پڑھیا کرو کہ اس تو پہلے تہاڈی نماز یعنی کہ تسی مار گئے تو تہاڈی نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وہ ڈیپتھ جو ہے ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. یہ جو لاکھوں انسان مر گئے اس کورونا کی وجہ سے، یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا. آپ خدا کا کوئی نہ کوئی پروگرام میں ہیں کہ ابھی تک آپ زندہ ہیں اور آج اس چرچ میں بیٹھے اور عبادت کو اٹینڈ کر رہے ہیں. خدا نے چاہتا تو وہ ہمیں بھی ان میں شامل کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کے لیے شکر ہے ٹھیک ہے کہ خدا نے ہمیں کیا ہے زندگی دی، دوبارہ سے ایک نئی زندگی ملی ہے جس طرح سے نوح اور اس کے خاندان کو ملی تھی. اس کے لیے شکر کرنا ہے اور شکر کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟
ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو ساتھ ساتھ کس طرح سے چلنا ہے؟ اس کے کلام میں. یہ اس کا کلام قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. اس کو ضرور پڑھیں. داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اتنے بیاہ ہوتا ہے تو پوری دس دے بائبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ کے بھی نہ کوئی کھول دیے. کوئی ہوتی ہے بی بی کیوں کھول کے بھی. اور کی ہوتا ہے میں نے تیرے کلام کو لماری میں رکھ دیا ہے. تو جڑا لماری چ رکھ دیتا ہے پھر ہوئے گا کہ خدا کے خلاف گناہ نہ ہو. وہ بی بی بڑا سنبھال کے بھیٹ کے رکھ دے میں کہ انہیں دیکھنا نہیں. ایک خادم بڑا اچھا میں سیمینار کے اوپر اٹینڈ کیا تھا ورلڈ میں 91 میں 91 کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ شخص کی بائبل جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہ ہو کہ بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لایا. وہ کہتا ہے اس طرح سے اس کو انڈر لائن کیا ہو, اس کو بار بار اس کے اندر صفحے ہو پتہ لگے کہ واقعی اس کو کوئی پڑھتا ہے, اس کو کوئی ٹچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بائبل اس طرح سے ہونی چاہیے. خدا کا بندہ اسی لیے زبور میں اس کہتا ہے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا. دل میں اگر پڑھے گا تو دل سے رکھے گا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا, خدا کے کلام کو انسیوں میں لکھا اپنے دل میں کثرت سے رکھنا. کثرت سے شوق رکھے خدا کے کلام کا. دنیا کی شوق ہے نا آج لوگوں کے, موبائلوں کے شوق ہے, پتہ نہیں کون کون سے کھیلوں کے شوق ہے, اور بڑے دوسرے. اسی طرح سے خدا کے کلام کے بھی شوق ہے. آپ یقین جانے میں 90 سے میں نے خدا کو قبول کیا, پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں میں نے کتنی دفعہ بائبل کو پڑھ لیا. اور میرے پاس بک اتنے میرے گھر کپڑے نہیں ہونے چاہیے, میرے گھر کتاباں ہیں. اور آپ یقین جانے روزانہ تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں جو کتاب آج بھی ختم کرتا ہوں. مجھے آج بھی شوق ہے خدا کے کلام. بی ٹی ایچ میں نے کیا ہے, میں نے ڈپلوما کیا, میں نے شارٹ کورسز اور پتہ نہیں سیمینار تو لاتعداد کیا, لیکن آج بھی میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بائبل کو کھولتا ہوں, اس کو پڑھتا ہوں. اور آج بھی میں خدا کے خاطبوں کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگلے دن یہاں وہ پورا سیٹ مل گیا, میں بڑا خوش ہو گیا. اور اسی طرح سے یہ کیا ہے, یہ اگر آپ خدا کے کلام کو اس طرح سے آپ پڑھیں گے آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اور کیا ہے, جس طرح سے نوح بچ گیا اس بڑی تباہی سے, ہنوک بچ گیا, اسی طرح ضرور ہے کہ خدا ہمیں بھی جو ہماری جانوں کا لنگر ہے, جو ہمارا خالق اور خالق ہے, ضرور ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل ہوں گے. اگر واقعی زندہ رہے تو ایک ٹائم آئیں گے کہ یسوع کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہم بدل جائیں گے. اگر اس ٹائم تک اگر ہم نہ پہنچے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ پھر بھی زندہ ہوں گے اور اٹھ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. خدا نے آپ سب کو برکت دے. آئے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں. پریز گاڈ. سب اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے. آج تھوڑی لگے گی, کوئی اور کوئی بات نہ سوچے, صرف اپنے دلوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھے کہ آج یسوع آ جائے گا, میں اس کے ساتھ آسمان کے اوپر چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گا. ہر کوئی اپنے اندر تھوڑی دیر کے لیے دیکھے, خداوند کو موقع دے کہ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر سے کمیاں نکال کر ہر طرح کی پرکاش جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر کر دے. خدا باپ کی یسوع نام میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے تیرے زندگی بخش کلام کے لیے, ان ساری زندگیوں کے لیے. خدا ہم تیری جو حضوری میں بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعائیں خیر اور برکت کی دعا چاہتا ہوں. آج کا کلام ان کی زندگیوں کے اندر رچ بس جائے. اور خدا ہم منت کرتا ہوں, خدا ہم تو بعد میں بھی روح پاک منت کرتا ہوں, جو کلام آج تیرے لوگوں کو میں نے سنایا ہے, خدا ہم یہ کلام ان کو بار بار جھنجھوڑتا رہے, یہ یاد دلاتا رہے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور یہ تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور خدا نے اسی طرح سے جو ایام زمین پر انہوں نے ان کو دیا ہے وہ ان کو بسر کرے اور تیرے نام کو عزت ہو جائے. سارا عزت اور جلال خدا باپ بیٹے کو حکمت کی جنت دے. یسوع نام میں آمین. شکریہ.